السلام علیکم، میں ہوں عمار مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ عمار یوٹیوب چینل۔ آج ہم تذکرہ کریں گے نواب محسن الملک کا۔ ہے کس کی یہ جرت کہ مسلمان کو ٹوکیں، ہے کس کی یہ جرت کہ مسلمان کو ٹوکیں، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ محسوس ہو رہا تھا کہ برِ صغیر سے مسلمان نیست و نابود کر دیے جائیں گے کہ سر سید جیسا رہنما ڈولتی ہوئی کشتی کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا۔ سر سید کے ساتھ بہت سے پر اعتماد باصلاحیت اور باعزم افراد کا ایک گروہ تھا۔ ان میں جو شخص سر سید کا دست راست بنا اور ان کی وفات کے بعد جانشینی کے اعزاز کا اہل ٹھہرا، سید مہدی علی خان تھے، جسے نظام حیدرآباد دکن نے نواب محسن الملک، نواب محسن الدولہ، منیر نواز جنگ کا خطاب دیا۔ 1893 میں آپ نے نظام کی ملازمت سے پینشن پائی اور علی گڑھ میں رہائش پذیر ہوئے۔ تحریک علی گڑھ مسلمانوں کی علمی، ادبی، معاشرتی اور ثقافتی تحریک تھی، جس کی قیادت سر سید کو حاصل رہی۔ اس کے بعد نواب محسن الملک کو قائد تسلیم کر لیا گیا اور آپ نے 20ویں صدی کے ابتدائی 7 سال تک قوم کی بہت تدبر اور کامیابی سے رہنمائی کی۔ سر سید علی گڑھ کالج کے سیکرٹری تھے۔ انہوں نے اس عظیم درسگاہ کا آغاز کیا۔ ان کی وفات کے بعد سید محمود کو سیکرٹری بنایا گیا، لیکن کالج کی مالی حالت بہت پتلی ہو چکی تھی۔ سید محمود کی ذہنی اور جسمانی صحت مانعہ ثابت ہوئی۔ وہ اپنے والد کے کامیاب جانشین ثابت نہ ہو سکے۔ کالج کے معاشی حالات، یورپین سٹاف سے طلبہ کی چپکلش، کالج کی علماء کی طرف سے مخالفت اور ادارے کی گرتی ہوئی ساکھ کی وجہ سے کسی بہتر سیکرٹری کی تلاش کی گئی تو نواب محسن الملک پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سیکرٹری بنا دیا گیا۔ کالج کے فنڈز ختم ہو چکے تھے، خبن کی وجہ سے مشکلات بڑھ گئی تھیں اور کالج 50,000 روپے کا مقروض ہو چکا تھا۔ مزید چندہ بھی بہت کم وصول ہو رہا تھا۔ طلبہ کی تعداد 1895 میں 595 تھی، جب سر سید کی وفات کے 4 دن بعد 343 تک گر گئی تھی۔ ایسے حالات میں محسن الملک کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، لیکن انہوں نے اپنی بصیرت، تدبر، محنت اور لگن کی بدولت حالات کو مثبت انداز میں بدل کر رکھ دیا۔ نواب محسن الملک نے کالج میں مسلم عوام کے اعتماد کو بحال کیا۔ طلبہ تعداد میں بتدریج اضافہ ہونے لگا۔ جب آپ نے وفات پائی تو علی گڑھ کالج میں 800 سے زیادہ طلبہ موجود تھے۔ کالج کی سالانہ آمدنی 2 گنا زیادہ ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ 6 لاکھ روپے کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دلوانے کے لیے جمع تھے۔ سر سید کے دور میں علی گڑھ تحریک سے علماء کی بڑی تعداد برگشتہ رہی۔ نواب صاحب نے اپنی پالیسیوں کے طفیل ان میں کالج کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کر لیے۔ سالانہ تقریبات میں علماء کی بڑی تعداد شرکت کرنے لگی۔ آپ کی کوششوں سے کالج کا رتبہ اتنا بڑھا کہ ہر مجسٹری جارج پنجم نے ادارے کا دورہ کیا۔ پرنس آف ویلز بھی آیا اور افغانستان کے امیر نے بھی کالج کا خصوصی معائنہ کیا۔ نواب محسن الملک نے برصغیر کے ایسے مسلمانوں کو علی گڑھ کالج کی جانب راغب کیا جو اس سے پہلے اس ادارے میں کوئی دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ اس سے ادارے کا وقار بڑھا۔ مولانا عبدالباری نے لکھا ہے کہ ہم نے کبھی سر سید کی حمایت کی نہ مخالفت۔ ہمارے بزرگ ان کے سیاسی اور مذہبی نظریات سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے تھے، لیکن جب سے محسن الملک نے علی گڑھ تحریک کی باغ ڈور سنبھالی، ان کی محبت اور انداز نے ہمیں متاثر کیا۔ شکر ہے کہ سر سید کے بعد محسن الملک جیسی شخصیت کو قیادت ملی۔ بعض مسلم شخصیتیں مثلاً جسٹس بدر الدین طیب جی کو علی گڑھ تحریک سے کوئی تعلق نہ تھا۔ سر سید کی سیاسی حکمت عملی سے اختلاف کی وجہ سے وہ علی گڑھ کے مکتبے سے اختلاف رکھتے تھے، لیکن محسن الملک کے دور میں ایسی شخصیات بھی نرم رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی، اور وہ اپنی ایک تقریر میں طیب جی نے کہا کہ ہندوستان میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو علی گڑھ کی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا گو نہ ہو۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ نواب محسن الملک کو ایک بڑا چیلنج قبول کرنا پڑا۔ ہندو لیڈر اس کوشش میں تھے کہ اردو کی جگہ سرکاری زبان کا درجہ ہندی کو دے دیا جائے۔ اردو 75 سال سے دفتری زبان کے طور پر استعمال ہو رہی تھی اور اسے تمام طبقوں کے لوگ لکھتے، بولتے اور پڑھتے تھے۔ سر اینتھنی میک ڈونلڈ کو یوپی کا گورنر بنایا گیا تو ہندوؤں کی امیدوں میں اضافہ ہوا، کیونکہ بحیثیت گورنر بہار اینتھنی نے اردو کا نقصان پہنچایا۔
ہندو سازش کامیاب ہوئی۔ 18 اپریل 1900 کو سرکاری حکم نامے کے ذریعے اردو کی جگہ ہندی کو دے دی گئی۔ اردو مسلمانوں کی پہچان اور ان کی ثقافت کا حصہ بن چکی تھی، اس لیے اردو سے ناانصافی مسلمانوں سے ناانصافی تھی، جس کے خلاف مسلمان بھڑک اٹھے۔ نواب محسن الملک نے اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن کو منظم کیا اور نواب آف چھتاری کی صدارت میں ایک بڑا جلسہ علی گڑھ میں منعقد کیا۔ گورنر بہت دل ملایا۔ نواب نے ایک اور جلسے کا اہتمام لکھنؤ میں کیا۔ اب تو گورنر سے برداشت نہ ہو سکا، وہ سیدھا علی گڑھ کالج پہنچا اور کالج کے ٹرسٹیوں کو ایک ہنگامی اجلاس طلب کر کے اعلان کیا کہ محسن الملک کی اردو کے حق میں سرگرمیاں حکومت کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ کالج کی ہر قسم کی گرانٹ بند کر دے۔ نواب محسن الملک نے فوری طور پر کالج کی سیکریٹریشپ سے یہ سوچ کر استعفیٰ دے دیا کہ ان کے خلاف پرخاش کی وجہ سے ادارے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ مسلم عوام نے استعفے کی خبر سنی تو از حد پریشان ہوئے اور استعفیٰ واپس لینے کے لیے اصرار کیا۔ مولانا شبلی اور نواب وقار الملک نے تفصیلی خطوط لکھے۔ اس دباؤ کے تحت نواب محسن الملک نے سیکریٹریشپ سے استعفیٰ واپس لے لیا اور تازندگی کالج کی بہبود و ترقی کے لیے کوشاں رہے۔ اردو کے دفاع کا فریضہ محسن الملک نے نبھایا اور محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے ایک ونگ کے طور پر انجمن ترقی اردو کی بنیاد رکھی۔ خود پس منظر میں رہے اور اپنے دیگر ساتھیوں کی مدد سے اردو سے اپنی محبت اور تعلق کو برقرار رکھا تاکہ گورنر اپنی روایتی مخالفت کے ذریعے علی گڑھ کالج کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ انجمن ترقی اردو نے آگے چل کر اردو کی حفاظت بھی کی اور مولوی عبدالحق کی سربراہی میں اردو ادب کو خوب نکھارا۔ نواب محسن الملک کے کارناموں میں سب سے اہم شملہ وفد ہے، جس کا اہتمام ان کی قیادت میں کیا گیا۔ اردو ہندی کے تنازع کے 6 سال بعد سیاسی میدان میں بھی مسلمانوں کو محسن الملک کی قائدانہ صلاحیتوں کی ضرورت پڑی۔ برطانوی حکومت کے سیکرٹری برائے امور ہند لارڈ مارلے نے اعلان کیا کہ حکومت ہندوستان میں آئینی اصلاحات نافذ کر کے قانون ساز اسمبلیوں میں مقامی آبادی کو نمائندگی دینا چاہتی ہے۔ محسن الملک کی نظر سے لارڈ مارلے کی تقریر گزری تو انہوں نے فوری طور پر مسلم حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ انہوں نے مختلف مسلم رہنماؤں سے رابطے قائم کیے، چھوٹے بڑے مختلف اجلاس منعقد کیے۔ آپ نے علی گڑھ کالج کے پرنسپل مسٹر آرچ بورڈ کو خط لکھا جو گرما کی تعطیلات کی وجہ سے شملہ میں مقیم تھے۔ انہیں لکھا کہ وہ وائسرائے کے پرائیویٹ سیکرٹری مسٹر اسمتھ کے ذریعے مسلم وفد کی لارڈ منٹو سے ملاقات کے لیے وقت لے لیں۔ وائسرائے نے ملاقات کے لیے آمادگی کا اظہار کیا تو نواب صاحب نے ایک نمائندہ وفد ترتیب دیا جس میں برصغیر کے مختلف صوبوں کی اہم مسلمان شخصیتوں کو شامل کیا گیا۔ سر آغا خان کی قیادت میں اس وفد نے وائسرائے سے ملاقات کر کے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابی طریقہ رائج کرنے کی درخواست کی اور اس کے علاوہ دیگر کئی مطالبے بھی پیش کیے۔ مسلم وفد کو خاطر خواہ کامیابی نصیب ہوئی۔ سر سید کی پالیسی تھی کہ مسلمان جب تک تعلیمی اور معاشرتی لحاظ سے مضبوط نہیں ہو جاتے انہیں سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں علی گڑھ تحریک کے طفیل مسلمان یقیناً اس سطح پر پہنچ چکے تھے کہ سیاست میں حصہ لینے کے قابل سمجھے جاتے۔ نواب محسن الملک نے مسلم سیاست کے نئے دور کا آغاز کیا۔ شملہ وفد کامیاب و کامران لوٹا تو نواب صاحب نے دوسرے ساتھیوں سے صلاح و مشورے کے ساتھ ایک مستقل سیاسی پلیٹ فارم کے قیام کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے 1906 میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے اجلاس کے فوراً بعد آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک کو نئی سیاسی جماعت کا منشور تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ سر آغا خان کو جماعت کا صدر بنایا گیا۔ مسلم لیگ کے وجود میں آنے کے ایک ہی سال بعد محسن الملک وفات پا گئے۔ مولانا حالی نے اپنی ایک نظم میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے: وہ ملک کا محسن وہ مسلمانوں کا غمخوار، وہ ملک کا محسن وہ مسلمانوں کا غمخوار، سر کر کے مہم قوم کے کام آ گیا آخر۔ محسن الملک نے سر سید کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کی ڈولتی ہوئی کشتی کو سنبھالا۔ سر سید کے بعد آپ نے مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے جو خدمات انجام دی وہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔